اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما۔ جو لوگ میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، اس قرآن سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے، میں ان کا جینا مشکل کر دوں گا اور قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ناظرین کرام، قرآن سے اعراض اور روح گردانی کی بڑی سخت سزا ہے جو اللہ بندوں کو اس دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آخرت کی سزا تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری اس نصیحت سے، اس ذکر سے، اس کتاب ہدایت سے، اس تذکیر اور یاد دہانی سے، یعنی قرآن کریم سے، اس کی ہدایات اور اس کی تعلیمات سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی دنیا کی سزا یہ ہوگی کہ ان کا جینا مشکل ہو جائے گا، ان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جائے گی، اور آخرت میں ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو قرآن سے اعراض اور روح گردانی ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو کفار اور مشرکین کا اور معاندین کا جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں، ان کا اعراض ہے۔ ان کی سزا تو قرآن میں بالکل دو ٹوک واضح بیان ہوئی ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب دوسرا اعراض ہے اس کو اللہ کی کتاب ماننے والوں کا، یعنی مسلمانوں کا اعراض اور مسلمانوں کی روح گردانی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہ اس کی ہدایات اور حلال و حرام کے اوپر عمل کیا جائے، اور قرآن کے بجائے دوسرے علوم یا کتابوں کو اہمیت دی جائے، اور قرآن کو دستور زندگی بنانے کے لیے کوئی تڑپ اور کوئی جدوجہد اور کوئی کوشش نہ ہو، اور نہ ہی اس کی تعلیم و تدریس کی طرف کوئی توجہ دی جائے، اور فیصلے اللہ کی کتاب کے بجائے لوگوں کی خواہشات اور دنیا کے قوانین کے مطابق ہونے لگیں، تو پھر یہ ہے مسلمانوں کا اللہ کی کتاب سے اعراض۔ اور اس کی سزا بھی دو قسم کی ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ معیشۃ ضنکا، یعنی تکلیف دہ زندگی، مال و دولت کی فراوانی کے باوجود امن اور سکون سے محرومی، جیسا کہ آج کل ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ بیماریوں کی ایسی بہتات کہ ان بیماریوں کے نام بھی ہمارے آبا و اجداد نے نہیں سنے ہوئے۔ نافرمان اولاد، بے حیا خواتین، لڑائیوں اور جھگڑے، بد امنی و قتل و غارت گری، رزق کی تنگی، خوف و ہراس، اور انسان اتنا بے رحم اور سنگ دل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پہلی سزا تو یہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے روح گردانی اور اعراض کے نتیجے میں ان لوگوں کے اوپر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص اس کتاب نصیحت سے غفلت کرتا ہے، اس کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جن لوگوں پر شیطان کا تسلط ہوگا وہ کفر اور شرک اور زنا اور شراب اور موسیقی اور بے حیائی اور مکر و فریب اور قتل و غارت گری اور بدعات اور خرافات اور افتراق اور انتشار کا شکار ہی ہوں گے۔ وہ کوئی نیکی کے کام کریں گے، وہ اچھے کریں گے جن کے اوپر شیطان مسلط ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسری سزا جی۔ اور تیسری سزا، ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے
لوگوں کو، افراد کو، قوموں کو سربلندی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج من حیث القوم ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھیں، ذلت اور رسوائی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا میں، پاکستان اور ہماری پوری قوم، ہم جگ ہنسائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ، ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی کا توق ہمارے گلوں میں ڈال دیا ہمارے حکمرانوں نے۔ قرضوں کے جال کے اندر ہمارا بال بال جکڑا ہوا ہے، اور امپورٹڈ حکمران 60 کی دہائی کے بعد سے کہیں اور سے آتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں جی۔ اور ہمارے ہاں عدل و انصاف کی کس طریقے سے پامالی ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کی غلامیوں کا پھندا ہمارے گلے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو سزا آخرت کی ہے قرآن سے روگردانی کی، وہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ تم میں سے وہ لوگ جو قرآن کے بعض حصوں پر، بعض احکامات پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، کیا تم قرآن کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے، خزی، ذلیل اور رسوا ہوں گے وہ دنیا کے اندر۔ وہی بات جو پہلے بیان ہوئی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ہم ان کو شدید عذاب دیں گے۔ اور سورہ طٰہٰ میں کیا فرمایا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ اللہ جواب کیا دیں گے؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہاں ایسا ہی تھا، تو دنیا میں میری آیات کو بھول گیا تھا۔ میں نے تجھے آنکھیں دی تھیں، لیکن میری نشانیاں، میری آیات، قرآن کی آیات تجھے نظر نہیں آتی تھی، تو ان کے اوپر توجہ نہیں دیتا تھا، تو ان سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا تھا، تو ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا تھا، تو ان سے اندھا بنا ہوا تھا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر تجھے جو ہے حقیقت میں اندھا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن کی یہ ذلت اور یہ رسوائی ہوگی، شدید ترین عذاب۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف ایک مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کریں گے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کیا کہیں گے؟ اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب، یہ کتاب ہدایت جس کو پس پشت ہم نے ڈال چکے ہیں، اور اس کی سزا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے۔ القرآن حجت لک و علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا قیامت کے دن، یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ اگر میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو قیامت کے دن میری شفاعت اور سفارش کرے گا۔ اگر میں نے قرآن کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا ہوا ہے، اس کی ہدایات کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اس سے اعراض کر کے زندگی بسر کر رہا ہوں، تو قیامت کے دن یہ میرے خلاف شکایت کرے گا اللہ کے حضور۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ جس نے قرآن مجید کو اپنا رہبر بنایا اسے قرآن جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اسے جہنم میں لے جائے گا، الیاذ باللہ۔ جی سوچئے، غور کیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا جو انتہائی خوفناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جی آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو دوسروں کو واعظ نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ امام بیہقی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے دین کا علم دنیا کے فائدے کے لیے حاصل کیا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، ایسے لوگ جو قرآن مزے لے لے کر پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔
اور ایک دوسری روایت ہے کہ ایک آدمی پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا، فرشتے اس کے سر پہ پتھر مار رہے تھے اور اس کا سر کچل جاتا تھا، پھر وہ پتھر دور چلا جاتا، فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر واپس لے آتا، اتنے میں اس کا سر جو ہے پھر ویسا ہی ہو جاتا، تو پھر وہ پتھر مارتا اور اس کا سر کچل جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے قرآن پڑھا، پھر اس کو چھوڑ دیا، فرض نماز پڑھے بغیر رات کو سو جایا کرتا تھا، یعنی فرض نمازوں سے بھی غافل تھا اور اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل سے بھی غافل تھا، یہ اس کی سزا ہے جو اس کو مل رہی ہے۔ الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے حقوق پہچاننے کی اور اس کے تمام جو تقاضے ہیں اس پر ایمان کے ان کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔